اے اللہ اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور صحابہ پر اپنی رحمت اسلام کی نازل فرما۔ سب سے پہلے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اس سے آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور مستقل رکھے جو اسے پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسے آگے بڑھائے اور اسے مزید بہتر بنائے۔ اب سوال کے 6 دنوں کے بارے میں ہم کچھ مختصر رہنمائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کے 6 روزے کب رکھنے چاہیے اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اکثریت کا طریقہ ہے کہ یہ 6 روزے شوال کے اندر ہی رکھے جائیں۔ دوسرا طریقہ امام مالک کا ہے کہ اس کا مطلب شوال سے شروع کر کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ نیک عمل کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اس فہم کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال بھر میں رمضان کے علاوہ کوئی بھی 6 دن رکھنے سے یہ ثواب مل سکتا ہے، کیونکہ ہر عمل 10 گنا ہو جاتا ہے۔ ایک ماہ کے روزوں کا ثواب 10 ماہ اور 6 دنوں کا ثواب 2 ماہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کلیل رائے ہے کہ اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے، لیکن میں یہاں آراء کا تنوع پیش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ کیا یہ 6 روزے صرف شوال میں ہے یا شوال سے شروع ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اکثریت علماء نے یہ سمجھا کہ شوال کے اندر روزہ رکھنے میں خاص برکت ہے اور یہ وقت محدود ہے۔ اب اگر رمضان کے کچھ روزوں کی قضا باقی ہے تو کیا پہلے رمضان کے روزے کی قضا پوری کی جائے، یہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، یا دونوں نیتوں کو ملا لیے جائے؟ یہاں بھی اختلاف رائے ہے۔ ہمیں علماء نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ جو رمضان کے روزے مکمل کرے تو دلیل یہ دی گئی کہ اگر کسی کے پاس قضا روزے ہیں تو اس نے رمضان مکمل نہیں کیا، اس لیے پہلے قضا روزے رکھنے چاہیے پھر شوال کے 6 روزے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ رمضان کی قضا پورے سال میں رکھی جا سکتی ہے، جبکہ شوال کے 6 روزوں کا وقت صرف شوال تک محدود ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل سے دلیل دی کہ وہ گزشتہ رمضان کی قضا اگلے شعبان میں رکھتی تھی، یعنی اگلے رمضان سے 1 ماہ پہلے تک۔ 11 ماہ بعد اس سے یہ اخذ کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسے دیگر نے ان دنوں کی فضیلت کو چھوڑا نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ سمجھا کہ قضا میں تاخیر کرنا غلط ہے۔ تو ان آراء کو کیسے ملایا جائے اور عملی طور پر اسے کیسے اپنایا جائے؟ میرا مشورہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رمضان کے 2 یا 3 یا حتیٰ کہ 4 روزوں کی قضا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلے قضا پوری کر سکتے ہیں اور بھی شوال کے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رائے کو اپنانا اچھا ہے۔ اگر قضا چند دنوں کی ہے تو انہیں مکمل کریں اور 6 روزے رکھیں، لیکن اگر قضا روزے زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں قضا اور شوال کے 6 روزے نہیں رکھ کر سکتے، تو اکثریت علماء کہتے ہیں کہ چونکہ شوال کے 6 روزوں کا وقت محدود ہے تو آپ انہیں پہلے رکھ سکتے ہیں اور قضا روزوں کا انشاءاللہ تعالی سال بھر میں مکمل کر سکتے ہیں۔ کہ قضا روزوں اور شوال کے 6 روزوں کی نیت بڑھائی جا سکتی ہے؟ ایک بہت قلیل رائے اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ اصول کے لحاظ سے کمزور ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ فرض اور نفل عمل کو ملایا نہیں جا سکتا۔ فرض اور نفل کو یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں نفل اعمال کو ملا سکتے ہیں لیکن فرض اور نفل کو نہیں۔ عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کل کون سا دن ہے؟ سوال کسی دوسری تاریخ، کل انشاءاللہ تعالی پیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص نیت کرے کہ وہ پیر کے روزے کی برکت لے گا جو سنت ہے، اور ساتھ ہی شوال کے 6 روزے میں سے ایک رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب دے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھوں گا اور اس موقع پر پیر اور جمعرات کے روزے کو عادت ڈالوں گا، یا ماہ کے وقت کے 3 دن 13 14 15 یعنی قمری تاریخ رکھوں گا، تو الحمدللہ یہ بھی خیر ہے۔ تو کوئی شخص اپنے 6 روزوں کو پھیلا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے 6 پیر اور جمعرات رکھوں گا، یا ایک پیر ایک جمعرات پھر ایک پیر اور پھر 3 دن مسلسل رکھ کر مکمل کر لوں گا اور اس طرح برکت حاصل کروں گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض علماء نے ترجیح دی کہ شوال کے 6 روزے جلد از جلد رکھے جائیں،
انہوں نے کہا کہ عید کے فوراً بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں جلدی مکمل کریں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں بھول جاتی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ ایک سوال کو یاد کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کے پاس 1 یا 2 روزے باقی تھے، پھر انہیں احساس ہوا کہ ماہ ختم ہو رہا ہے اور وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو میں کہوں گا کہ اسے 2 طریقوں سے اپنائیں، یا تو جلد از جلد ان روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، یا انہیں سنت کے روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے استعمال کریں، جیسے پیر اور جمعرات یا ماہ کے وسط کے 3 دن، جو آپ سوال کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان 2 طریقوں میں سے ایک کو اپنانا چاہیے انشاءاللہ تعالی، اور کل ہمیں دونوں کو ملانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ پیر بھی ہے اور شوال کے روزوں کی فوری شروعات کا موقع بھی انشاءاللہ تعالی۔ میں سب کو یہ بھی نصیحت میری سب کو یہ بھی نصیحت ہے کہ اپنے رمضان کے روزوں کے اجزاء کو شوال کے روزوں میں شامل کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا سوچیں کہ رمضان کے ایک روزے کے دن آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے، شوال کے روزے کے دن بھی اتنا ہی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس دن کو مثلا وہی دن بنائیں جیسے آپ رمضان میں تراویح پڑھتے تھے، کہیں کہ میں اس رات قیام اللیل پڑھوں گا باذن اللہ، تاکہ رمضان کی ان خصوصیات کو روزوں میں شامل رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دنوں کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ عز و جل ہمیں پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے، جیسا کہ ہم نے عمر بھر روزہ رکھا۔ اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ گویا ہم نے زندگی کا ہر دن روزہ رکھا، اور اللہ عز و جل رمضان اور اس کے بعد ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں رمضان کے باطنی کا اعمال پر ثابت قدم رکھے۔